أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. صدق اللہ العظیم. حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید الانام کے بعد سورۃ توبہ کی آیت نمبر 88 اور 99 تلاوت کی گئی ہیں، جو 10ویں پارے کے رکوع نمبر 17 میں ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں فرمایا گیا کہ یہ کفار اور منافقین کا مال اور اولاد زیادہ ہونا تمہیں عجیب نہ لگے، اس پر تم حیران نہ ہو، تعجب نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی ان کے اس مال اولاد کے سبب سے عذاب دیتا ہے، اور ان کی جان اس حال میں نکلے گی کہ وہ کفر پر ہی رہیں گے۔ جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے، آیت نازل ہوتی ہے اس بات پر کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور نبی کے ساتھ مل کر کافروں سے جہاد کرو، تو وہ آپ سے اجازت لینے آ جاتے ہیں، معافی دے دے جی، اچھے بھلے کھاتے پیتے، لیکن کہتے ہیں ہمیں مجبوریاں ہیں جی، ہمیں اجازت دے دیں کہ نہ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اس بات پر راضی ہے کہ پیچھے رہ جائیں، نہ جائیں۔ ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، ان کے اس منافقت کی وجہ سے، بزدلی کی وجہ سے وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ جانے میں کتنا فائدہ ہے۔ اس کے برعکس لیکن رسول والذین آمنوا معہ، رسول کریم رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے ساتھی جو ہیں، سچے مومن جو ہیں صحابہ کرام، ان کا کیا کام ہے؟ جاہدوا باموالہم وانفسہم، انہوں نے اپنے مالوں سے اور جانوں سے جہاد کیا، خلوص نیت سے، دل و جان سے، اپنا مال جان سب کچھ تیار رکھا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے حاضر ہے، جب بھی پیغام ملے گا، جب بھی حکم ملے گا ہم حاضر ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، ان کے لیے ہی ساری بھلائیاں ہیں۔ دنیا میں بھی عزت ان کے لیے ہے، شہرت ان کے لیے ہے، سچی عزت جو ہے، قبر میں بھی ان کے واسطے بھلائی اور خیر ہے اور اچھائی ہے، حشر میں ان کے لیے اچھائی اور بھلائیاں ہیں، سب نعمتیں ان کے لیے ہیں دو جہاں کی۔ اولئک هم المفلحون، وہی کامیاب ہیں در حقیقت جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلتے ہیں، نبی کے ساتھ چلتے ہیں، وہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیں تیار کی ہیں، باغات تیار کی ہیں۔ اعد اللہ لہم جنات، جنتیں بنا رکھی ہیں، باغات تیار کر رکھے ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، درختوں کے نیچے، سطح زمین سے نیچے نہریں بہتی ہیں، باہر نہیں پھیلتی، اور وہ نہریں جو ہیں، باغات جو ہیں، محلات جو ہیں، وہ ایسے ہیں کہ یہ مومن، یہ مجاہد، حضور کے غلام، خالدین فیہا، یہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، کبھی وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے، نہ سال بعد، نہ 100 سال بعد، نہ 1000، نہ لاکھ سال بعد، نہ کروڑ سال بعد۔ جنت میں چلے گئے تو ہمیشہ جنت میں رہیں گے، جو بھی جنت میں جائے گا وہاں سے کبھی نکالا نہیں جائے گا۔ ہاں، دوزخ سے کچھ لوگ نکالے جائیں گے جن کے دلوں میں ایمان ہوگا لیکن اعمال صالح میں کمی ہوگی، خطائیں ہوں گی، گناہ ہوں گے، اور ان کی سفارش شفاعت نہ ہو سکی ہوگی، وہ جہنم میں بھیجے جائیں گے دوزخ میں کچھ دیر کے لیے، پھر نکال لیے جائیں گے عذاب پورا کر کے، سزا پوری کر کے، یا معافی دے کے ان کو۔ لیکن ایمان ہوگا ان کے دلوں میں، شرط ہے داخل ہونے کی جنت میں ایمان، وہ وہاں سے نکال کر جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ لیکن جن کے دل میں ایمان نہیں ہے، منافقت اور کفر ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، ہمیشہ کے لیے، کوئی حد نہیں ہے ان کے وہاں رہنے کی۔ ایسے ہی جو مومن جنت میں آ جائیں گے،
صحابہ کرام، مومنین، متقین، مجاہدین، حضور کے غلام، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتوں میں رہیں گے، جنت کی نعمتوں میں رہیں گے۔ یہ ان کا جو یہاں پہنچ جانا ہے، یہاں کامیابی حاصل کرنی ہے، ذالک الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی اور مراد ہے۔ مراد کو وہی پہنچیں گے، آپ حاصل مراد انہی کو ملے گا، کامیابی انہی کو ملے گی جو غلامی اختیار کرتے ہیں۔ دنیا میں جہاد کیا، دنیا میں اللہ کی راہ میں اپنے کاموں کو، اپنے مالوں کو وقف کیا، اپنے جانوں کو وقف کیا، آخرت میں ان کو یہ بھلائیاں مل جائیں گی، دنیا میں بھی بھلائیاں ملیں گی، آخرت میں بھی ملیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں عز و جل کریم، محبوب کریم کا صدقہ، قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔